صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، پتے کی پتھری کا روحانی علاج۔ اب یہ گردے میں بھی پتھری ہو یا مثانے میں بھی پتھری ہو تو انشاءاللہ پتے، گردے، مثانے میں پتھری کا یہ روحانی علاج ہے۔ میڈیسن کے ذریعے بھی علاج کروایا جائے وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے اسماء مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ یا احادیث مبارکہ میں جو دعائیں منقول ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو پتے کی، گردے کی اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج، اگر کسی شخص کے پتے میں، گردے میں یا مثانے میں پتھری ہو تو وہ سورۃ البقرہ، پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کریں اور گردے، پتے یا مثانے میں کی پتھری میں مبتلا مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، نہریں بہہ نکلتی ہیں، دریا بہہ نکلتے ہیں، پانی کے چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے، ہیبت و جلال سے لرز جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 141 مرتبہ آب زمزم پر پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلاتے رہیں، اس وقت تک پلائیں جب تک پتھری زائل نہ ہو جائے، تحلیل نہ ہو جائے اور پتھری سے شفا نہ مل جائے۔ اسی طرح بعض اوقات پتھری کے دوران، خصوصاً جب گردے سے یوریٹر میں آتی ہے یا مثانے میں پتھری آتی ہے تو پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے یا پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ یا اس کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے پیشاب کی بندش ہو، بعض اوقات شیر خوار یا نومولود بچوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت پیشاب کی بندش کا روحانی علاج کیا وہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہ ایک دعا ہے، میں ابھی پڑھتا ہوں اس کو۔ اس دعا کو مریض پر پڑھ کر دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے بھی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا، پیشاب کی بندش کا معاملہ موقوف ہو جائے گا۔ دعا سماعت فرما لیں۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں 2 مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ربنا اللہ الذی فی السماء، ربنا اللہ الذی فی السماء، تقدس اسمک امرک فی السماء والارض، تقدس اسمک امرک فی السماء والارض، کما رحمتک فی السماء، کما رحمتک فی السماء، فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا خطایانا، فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك،
وشفاء من شفائك وشفاء من شفائك على هذا الوجع على هذا الوجع۔ تو یہ دعا پیشاب کی بندش والے مریض پر پڑھ کر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ضرور اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین سامعین، یہ وظائف آپ کو ضرورت ہے، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی فائدے، بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں ایک عظیم ہستی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے نسبت ہے، تو اس حوالے سے اس گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے کچھ یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ لکھتے ہیں کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی محبت، ان کی طہارت، ان کی نجابت، ان کی سیادت، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، اور ان کی عظمتوں کے تذکرے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان بیان فرماتے گئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان ان کی آپس میں ایسی محبت تھی کہ وہ محبت رشتہ داریوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور پھر اہل بیت کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالوں میں سے قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کہ جو فرمان مبارکہ ہیں ان میں سے چند ایک فرامین مبارکہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشورى میں 25ویں پارے میں سورۃ الشورى کی آیت مبارکہ 23 میں چاہ فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ حق و رسالت پر کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ طلب نہیں کرتا، لیکن اللہ ہی کے حکم کے مطابق الا المودۃ فی القربہ، میں اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی حکم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت داروں سے نہ صرف محبت بلکہ مودت رکھی جائے، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی زبان اقدس سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ ان کو حکم دے دیجئے، آپ اپنے جانثار ساتھیوں کو جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہا جاتا ہے انہیں بھی فرما دیجئے، اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کرنے والے قیامت تک آنے والے مومنین کو بھی
ارشاد فرما دیجئے کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تم نے میرے وسیلے اور واسطے سے جانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ بھی توحید کا اقرار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زبان اقدس سے کروایا۔ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے، آپ نے، ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا، بتا دیا، اللہ کا حکم ہم تک پہنچا دیا کہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ توحید بھی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ملی، ہم ایمان لے آئے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یوں ہی یہاں پر بھی ایسے ہی تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ یہ جو توحید و رسالت اور اسلام کا پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ایمان والو تم تک پہنچایا، اس پر یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی صلہ، کوئی اجر نہیں چاہتے، صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی، اپنے گھرانے کی، اپنے خانوادے کی، اپنے اہل و عیال کی مودت چاہتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ مودت چاہتے ہیں۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، وہ آپس میں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور آپس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لائیں۔ اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ پر بھی خرچ فرماتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے ہیں، اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر بھی خرچ فرماتے ہیں، اپنی اولاد اطہار علیہم رضوان پر بھی خرچ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ فقراء، مساکین، محتاج، یتامہ، بیواؤں، سب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرماتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کا معاملہ بہت وسیع ہے، اس کے علاوہ جو سائل آ جائے اسے نوازتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ پیش کریں۔ تو بس انہوں نے جب یہ چاہا کہ ہم اس دولت ایمان کے تشکر میں نذرانۃً، عقیدۃً، ہدیۃً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اس ایمان کا کوئی اجر، کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو پھر اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت داروں سے مودت رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام آباء و اجداد بھی شامل ہیں، والدین کریمین طیبین طاہرین بھی شامل ہیں، تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے، شہزادیاں، تمام نواسے، نواسیاں، تمام خانوادہ یہ شامل ہے انہی میں۔ اور چونکہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اہل بیت میں تو یہ سبھی شامل ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے بھی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ آیت مبارکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خصوصیت کے ساتھ جن چند ہستیوں کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بھی شامل ہیں، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث مبارکہ روایت فرما رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سبھی کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں
کرام علیہم رضوان ہیں، اور ان سے بھی تو گناہ کا شک و شبہ بھی دور فرما دے، جیسے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ سورہ احزاب کی 33 میں ارشاد فرما دیا، اگرچہ اس میں بھی تمام اہل بیت شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کا تمام خانوادہ، شہزادے، شہزادیاں، نواسے، نواسے سبھی شامل ہیں، لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ نام لے کے بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے اقارب ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے؟ تو خصوصیت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس موقع پر ارشاد فرمایا، انہی ہستیوں کا نام لیا کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں صاحبزادے یعنی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خانوادے کے ساتھ اور اہل بیت کرام علیہم رضوان میں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہم پر واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا، لیکن ان ارشادات مبارکہ میں سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، ایک فرمان مبارکہ یہ بھی آپ نے نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کی محبت میں جس نے وفات پائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، آپ کے تمام آباء و اجداد رضی اللہ عنہم، آپ کی تمام اولاد اطہار رضی اللہ عنہم، ان سے محبت کرنے والا جو ہوا اور اسی محبت پر اس کی وفات ہو گئی، تو فرمایا اس نے شہادت کا مقام پا لیا۔ تو یوں یہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں سے چند ایک جو خوبصورت موتی تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان عظیم ہستیوں سے محبت کیا کرتے، یہ عظیم ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت رکھا کرتے، اور آپس میں رشتہ داریاں، بہت قریبی رشتہ داریاں۔ اس حوالے سے وقت کی کمی مختصراً یہ عرض کر دوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی بنتے ہیں، اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے داماد ہیں۔ اسی طرح آگے چلیے، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، ان کے داماد ہیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ تو یوں اور بھی اس کے علاوہ کئی قریبی رشتہ داریاں ہیں، یہ چند ایک مثالیں میں نے عرض کی، بیان کی۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی علی اپنے جد امجد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے، اپنے جد امجد سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، اپنے جد امجد سیدنا امام علی رضا ان کی نسبت سے آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور کنیت ابو الحسن ہے، یہ بھی آپ کے دو اجداد ان کی نسبت سے کنیت ابو الحسن ثالث سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت بھی ابو الحسن ہے، اور سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ تو یوں آپ ابو الحسن ثالث ہے، تیسرے ابو الحسن ہیں۔ اور پھر آپ کا شجرہ نسب اس کی بات کی جائے، سیدنا امام علی نقی بن سیدنا امام محمد تقی بن سیدنا امام علی رضا بن سیدنا امام موسیٰ کاظم بن سیدنا امام جعفر الصادق بن سیدنا امام محمد باقر بن سیدنا امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو شہزادی ہیں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور خصائل کا تذکرہ کیا جائے، اپنے والد گرامی سے آپ نے بچپن میں ہی تعلیم و تربیت پائی، اگرچہ 6 برس موقع ملا، اس کے بعد چونکہ
وہ سامرہ بغداد تشریف لے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا، شہادت کا بلند مقام پایا۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ یہ ان عظیم ہستیوں میں ہیں کہ آپ نے بھی ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح مختلف مصائب اور مختلف آزمائشوں کا سامنا کیا، اور مختلف عباسی جو حکمران تھے ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان ریشہ دوانیوں کا سامنا کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مخلوق جو ہے وہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر ائمہ اہل بیت کرام علیہم رضوان جو ان کے اجداد میں شامل ہیں ان کی پیروی کر رہی تھی، ان کے قریب تھیں، اسی طرح یہ چاہتے تھے عباسی حکمران یا ان سے پہلے عمومی حکمران کہ لوگ ان عظیم ہستیوں کی طرح اور ان ائمہ اہل بیت کرام علیہم رضوان ان کے اجداد کی طرح ان کے قریب نہ ہوں اور ان کی زیادہ پیروی نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں کہ مبادا یہ نہ ہو کہ ہمارا تختہ جو ہے وہ الٹا دیا جائے، ہم سے حکومت چھین جائے، لوگ ان کی پیروی کرنے لگ پڑیں، ان کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں۔ تو بس اس وجہ سے اکثر حکمران جو تھے وہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو کسی ایک جگہ سکون سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ آپ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھے، وہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو وہاں سے آپ کو بغداد آنا پڑا۔ سر من رآ لفظی معنی یہ کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہوا، جس کو بعد میں سامرہ کہا گیا، اس علاقے میں آپ کو رہائش پذیر ہونا پڑا، بغداد کے قریب ہے۔ اور پھر اس کا ایک محلہ عسکر تھا جہاں عباسی حکمرانوں کی فوج رہتی تھی، تو فوج کو عسکر کہتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں عسکر، تو اس حوالے سے آپ کا لقب جو ہے وہ عسکری بھی مشہور ہو گیا۔ بہرحال آپ نے وہاں رہ کر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، امت مسلمہ تک، لوگوں تک، مسلمانوں تک قرآن و حدیث کا علم پہنچایا، فقہ کا علم پہنچایا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء کرام میں آپ شامل تھے۔ اسی طرح سخاوت میں بحر بے کراں تھے۔ آپ کا وہ واقعہ کہ ایک سائل آتا ہے تو آپ اس کو فرماتے ہیں کہ تم ایک رقعہ لکھ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم یہ رقعہ میرے پاس لانا، اور اس وقت آپ سامرہ میں موجود تھے اور مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنا، حالانکہ آپ نے قرض نہیں دینا تھا، کسی اور کا اس شخص نے قرض دینا تھا، وہ مقروض تھا۔ تو وہ کہتا رہا کہ میں حضور ایسا نہیں کر سکتا، میں جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی کرنا۔ تو وہ آیا، آپ سے قرض کا مطالبہ کیا، تو وہاں پر عباسی حکمران کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو بظاہر عباسی حکمران جو تھے وہ ان عظیم ہستیوں سے محبت کا دم بھرتے تھے، بظاہر وہ حب اہل بیت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف دکھاوے کے طور پر ہی تھا۔ بہرحال عباسی حکمران تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے اپنی طرف سے 30,000 دراہم آپ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تمام دراہم کو، 10,000 درہم اس پر قرضہ تھا، لیکن وہ 30,000 درہم جو ہیں وہ اس شخص کو دے دی اور فرمایا 10,000 سے اپنا قرض اتارو اور باقی 20,000 دراہم جو ہیں وہ اپنے بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر، والدین پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر یوں ہوا کہ ایک خاتون جو ہے وہ عباسی حکمران جعفر متوکل کے دربار میں آئی اور اپنے آپ کو سید زادی اس نے ہونے کا دعویٰ کیا۔ بس المیہ یہ ہے کہ بظاہر لوگ جو ہیں آج بھی یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، تو جب اس نے دعویٰ کیا تو بادشاہ کو کچھ شک گزرا کہ یہ سید زادی نہیں ہے، تو اس نے سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ ان سے عرض کیا کہ آپ اس خاتون کو آزمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے درندوں پر، جانوروں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کا گوشت حرام فرما دیا ہے، یعنی درندے جو ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو فرمایا سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ نے کہ اسے درندوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، اس کے دعوے کی دلیل مل جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ خاتون رونے لگی اور اس نے اپنے جھوٹ کا اقرار کر لیا کہ میں تو جھوٹ بول رہی تھی، میں سید زادی نہیں ہوں۔ اب اس موقع پر بادشاہ کے کچھ مصاحبوں نے، وزیروں نے کہا کہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی اسی طرح جان لیتے ہیں تو انہیں بھی شیر کے آگے ڈالتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ وہ جو شیر خانہ تھا، جو شیروں کا پنجرہ تھا، اس میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب جو ہے بالا خانے سے، یعنی اوپر والی منزل سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ سب کے سب شیر جو ہیں
وہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، تو اس سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور پتہ چل گیا تمام لوگوں کو کہ یہ واقعتاً سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ تھا وہ شک و شبے بھی زائل ہو گئے، اور پھر آپ نے فرما دیا تھا کہ درندے جو ہیں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک کا حیا کرتے ہیں، اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ یوں قدموں پہ بیٹھ گئے۔ تو اس سے کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، حیرانگی کی بات نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شعروں کو سدھانے والے، سکھانے والے جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، شعر انہیں کچھ نہیں کہتے۔ اگر ایک عام شخص جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طاقت دے سکتا ہے، تو ان ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان تو وراء الورا اور سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ جنگل میں راستہ کھو گئے تو شیر ان کے سامنے آیا، تو آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو بس شیر پھر اس نے سر خم کر دیا اور شیر راستہ دکھاتا گیا جنگل میں کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ اگر کوئی اور جانور آتا تو شیر دھاڑتا، آواز نکالتا۔ یہ سیرت اور حدیث مبارکہ کی کتاب میں واقعہ موجود ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ان کو یہ شانیں بخشی ہیں، ان شانوں سے نوازا ہے۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے 3 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ ہیں، ایک صاحبزادے، دوسرے صاحبزادے سیدنا عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ ہیں، تیسرے صاحبزادے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک صاحبزادی ان کا نام سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ان کا نام بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان سے اور امہات المومنین رضی اللہ عنہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے ناموں پر اپنے صاحبزادوں، اپنی صاحبزادیوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان کی محبت سے نوازے اور ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا حسنین صاحب جھنگ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ اور لسنرز دعا کر دیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر روزگار عطا فرمائے، آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ آپ نماز، تلاوت اور اس کے ساتھ یا رزاقوں کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں صبر شکر کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور کوشش بھی کیجیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش رائے گاں نہیں فرماتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہے جو انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ ارشد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی کا خط کروانا چاہیے یا نہیں؟ جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مٹھی سے کم نہ ہو تو داڑھی کے کچھ بال جو ہیں وہ خط کے طور پہ یا اوپر اگر بہت زیادہ ہوں تو وہ ٹھیک کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی چھوٹی کروا دی جائے یا بالکل ہی ختم کروا دی جائے۔ خوبصورت سنوارنے کے لیے جو تھوڑے بہت ضرورت ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ طاہر صاحب ہیں، انہوں نے یا مالک الملک اس وظیفے کا پوچھا کہ کب پڑھنا؟ جی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، 10,000 مرتبہ جتنے دنوں میں پڑھ سکیں پڑھ لیں آپ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جو ظاہری عمر مبارکہ اس کے بارے میں پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ 93 سال کہتے ہیں، کچھ 27۔ جی دونوں ٹھیک نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ 63 سال تھی۔ آفتاب احمد صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور ہمارے لسنر ابو بکر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور حافظے کا مسئلہ ہے، اسکول کا سبق یاد نہیں ہوتا، کچھ بتا دیں۔ جی بادام بھی اس میں کھائے جا سکتے ہیں حافظے کی بہتری کے لیے۔ ہر فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ دائیں سر کی جانب، سر کے دائیں جانب رکھ کر
یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح جب سبق پڑھنے لگیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو 11 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور دعا میں ربی زدنی علما یہ دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ماہم صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا سر کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، غالباً اپنے بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے۔ وظیفہ انہوں نے کہا سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے انہیں پلاتی رہیں پانی، اور سورہ بقرہ گھر میں کم از کم 40 دن تک روزانہ پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ سمیع اللہ طاری صاحب ہیں تاج کالونی فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور حال پوچھا۔ جی الحمدللہ، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، کلام بھی سنا دیا کریں، پنجابی کلام کہتے ہیں سنا دیا کریں، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں پروگرامز میں شامل کریں۔ بشرا صاحبہ نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کو 4 دن سے بہت تیز بخار ہے، کوئی وظیفہ؟ جی یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بیٹے کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور یا غفورو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارکہ یا غفورو، یہ 3 مرتبہ ایک کاغذ پر لکھیں اور کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، نام نے لکھا، کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے سب سے بہترین تسبیح کون سی ہے؟ جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کے طور پر پڑھیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، اس کو پڑھتے رہا کیجیے۔ سانگلہ ہل سے ہمیں جوائن کیا ہے امین صاحب ہیں، امین سیماب صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ ناظرین سامعین، محمد قاسم صاحب، نام کا معنی پوچھا، محمد جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، آپ کا شکریہ۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور خواب کا ذکر کیا۔ اگر کوئی برا یا غیر شرعی خواب ہو تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، گھر بنانے سے پہلے کچھ پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل، تلاوت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا